الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ اکبر خیر مطلب ثالث الغریب اصطلاحاً حدیث غریب وہ ہوتی ہے کہ منفرد ہو اس کی روایت کے ساتھ راوٍ واحد۔ شرح و تعریف یہ ہے کہ حدیث غریب وہ حدیث ہوتی ہے کہ مستقل ہو اس کی روایت کے ساتھ شخص واحد، یا ہر طبقہ میں سند کے طبقات سے، یا سند کے طبقات سے بعض میں، اگرچہ ایک طبقے میں ہو اور نئے نقصان دے گی زیادتی ایک پر سند کے باقی طبقات میں، اس لیے کہ عبرت عقل کے لیے ہے۔ تیسرا مسئلہ تسمیہ ثانیہ حدیث غریب کے لیے ایک اور بھی نام ہے۔ بولتے ہیں کثیر من العلماء غریب پر اسمن آخرا وہو الفرد، اس بنا پر کہ حدیث غریب اور فرد دونوں مترادف ہیں اور مغایرت کی ہے، بعض علماء نے ان کے درمیان بنایا ہے غریب اور عزیز کو، ہر ایک ان میں سے نو مستقل، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے نخبۃ الفکر میں شمار کیا ہے دونوں کو مترادفین لغتاً بھی اور اصطلاحاً بھی، مگر یہ کہ کہا ہے کہ بے شک اہل اصطلاح نے مغایرت کی ہے ان کے درمیان استعمال کے کثرت اور قلت کی حیثیت سے، پس فرد اکثر وہ ہوتا ہے کہ بولتے ہیں اس کو فرد مطلق پر، اور غریب اکثر وہ حدیث ہے کہ بولتے ہیں اس کو فرد نسبی پر۔ جی يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين هما غریب مطلق وغریب نسبی۔ حدیث غریب کے اقسام تقسیم کی جاتی ہے حدیث غریب بنسبت تفرد فیہ کے موضع کی وجہ سے کہ وہ تفرد کہاں ہے، صحابہ میں ہے یا نیچے ہے، اس کے تفرد کی جگہ کی وجہ سے حدیث غریب کی دو قسمیں ہیں، ایک غریب مطلق اور ایک غریب نسبی۔ کیا کہ جی حدیث غریب کے اقسام تقسیم کی جاتی ہے، حدیث غریب بنسبت تفرد، غریب کی تقسیم کی جاتی ہے حدیث غریب کی بنسبت تفرد فیہ کی کے موضع کی وجہ سے، کہ تفرد کس جگہ ہے، اس اعتبار سے حدیث غریب کی تقسیم کی جاتی ہے دو قسموں کی طرف، اور وہ دو قسمیں غریب مطلق اور غریب نسبی ہے۔ اقسام حدیث غریب کے تقسیم کی جاتی ہے غریب حدیث غریب بنسبت تفرد کی جگہ کی وجہ سے، اس میں کہ تفرد کتھے وے تقسیم کی جاتی ہے دو قسموں کی طرف، وہ دو قسمیں غریب مطلق اور غریب نسبی۔ جی
اقسام حدیث غریب کے تقسیم کی جاتی ہے حدیث غریب بنسبت تفرد کی جگہ کی وجہ سے اس میں دو قسموں کی طرف، اور وہ دو قسمیں غریب مطلق اور غریب نسبی ہیں۔ الغریب المطلق اب الفرد المطلق تعریفہ هو ما كانت الغرابة في اصل سندہ اے ما ينفرد بروايته شخص واحد في اصل سندہ۔ نمبر 1، غریب مطلق یا فرد مطلق، کیونکہ یہ دونوں مترادف ہیں۔ غریب مطلق یا فرد مطلق ہوا وہ حدیث ہے یا وہ غریب مطلق نال حدیث نال حدیث دی قسمیں چل رہی ہیں نا، وہ حدیث ہے کہ ہو غرابت اس کی اصل سند میں، ہو غرابت اس کی اصل سند میں کی مطلب یعنی وہ کہ منفرد ہے اس کی روایت کے ساتھ شخص واحد، او کتھے وے اس کی سند کے اصل میں، یعنی صحابی او ایک کے جی کیا غریب مطلق یا فرد مطلق، اس کی تعریف غریب مطلق وہ حدیث ہوتی ہے کہ وہ غرابت اس کی اصل سند میں، یعنی وہ حدیث کے منفرد ہو اس کی روایت کے ساتھ شخص واحد اس کی اصل، وہ منفرد ہو فی اصل سند کی اس کی سند کے اصل میں، جی صحابی ایک ہو۔ اور ویکھو ناشیہ و اصل سند وہ طرف ہے حدیث کی وہ کہ جس میں صحابی ہے، اور صحابی ایک حلقہ ہے سند کے حلقہ، اور جڑی کڑیاں نال سنگلی جڑی ہے یہ حلقہ، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جب منفرد ہو صحابی حدیث کی روایت کے ساتھ تو بس بے شک حدیث نام رکھا گیا اس کا غریب، غرابت مطلقہ یا فرد مطلق۔ سنیں جی یہ تو جڑے اتنے آئے ان کی وضاحت، بہرحال وہ کہ سمجھا اس کو ملا علی قاری رحمہ اللہ نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کلام سے، جی وہ کہ شرح کی گئی اصل سند کی، وہ کون ہے بائیں طور کہ وہ جگہ کہ گھومتی ہے سند اس پر اور لوٹتی ہے سند، اگرچہ متعدد ہوں تو رک وہاں تک، اور وہ اس کی وہ طرف ہے کہ جس میں یعنی یہ کہ متفرد ہو صحابی، جی نہ پیچھے موگی گل بھئی جس پر سند لوٹتی ہے، جس پر سند گھومتی ہے، سنیں جی وہ مراد ہے جتھے ہوئے، اور وہ طرف کہ اس میں صحابی ہے، یعنی یہ کہ اکیلا صحابی اس حدیث کو نہیں شمار کیا جاتا، صحابی کے ایک ہونے کو غرابت نہیں شمار کی۔ ملا علی قاری صاحب نے یہ سمجھا ہے، تعلیل اس کی یہ ہے بائیں طور کہ نہیں ہے صحابہ پاک میں وہ شے جو واجب کرے، ایک یا یہ کہ سارے صحابہ، پس فما ظنّا، پس وہ کیا ہے فما اظنو، پس نہیں ظن کرتا میں اس بات کا کہ ابن حجر نے ارادہ کیا ہو اس کا، جو ملا علی قاری صاحب نے سمجھا ہے، یہ مشی کہہ رہے ہیں واللہ عالم ورسول بالصواب، اس دلیل کے ساتھ کہ تعریف کی انہوں نے غریب کی اپنے قول کے ساتھ کہ غریب وہ ہوتا ہے کہ منفرد دوست کی روایت کے ساتھ شخص واحد فی ای موضع، جس موضع میں بھی واقع ہو تفرد اس میں سند سے، جس موضع میں بھی، تو جس جگہ صحابی بھی تو ہو سکتے ہیں، یعنی اگر جے واقعہ ہو تفرد کتھے، اس لیے کہ صحابی بھی ایک حلقہ ہے سند کے، والعلم عند اللہ تعالی وعلی کل حال، فما قالہ الملا علی قاری
وہ رائے ہے بعض محدث کہ صحابی کی وجہ سے غرابت نہیں ہوتی، غرابت نیچے ہوتی ہے، اور اس میں کہ قول کیا اس کا مؤلف نے ان آنکھے کہ جس کی اصل سند میں غرابت ہو، اس میں بھی کیا ہے نظر ہے، اس لیے کہ اصل سند جی جو مراد لی گی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے کلام میں شرح نخبہ میں اصل سند وہ تابعی ہے، انہوں آندھن اصل سند تابعی ایک ہو گئے نا، اور واضح وَيَتَبَيَّنَ بَيَّنُ ذَلِكَ، اور واضح ہوتی ہے یہ ان کی کلام سے کہ حافظ صاحب نے جو مثال دی ہے فرد مطلق کی، کیونکہ انہوں نے تنبیہ کیا تابعی کے، اور اسی کی طرف تنبیہ کیا دکتور نور الدین عطر نے اپنے حاشیہ نزہۃ النظر پر، کیونکہ کہا ہے وَقَوْلُهُ فِي اصل سند اے فَإِذَا تَفَرَّدَ التَّابعی بِالْحَدِيث، اے بغرابت اس کی، تو لہذا صحابی اگر ایک ہو تو یہ بالاتفاق حدیث غریب یہ غرابت نہیں ہے، تابعی سے شروع ہوگی، یعنی جہاں سے بندوں کی پڑتال شروع ہوتی ہے نا وہاں سے ہے جی، سمجھی جی۔ غریب یہ حاشیہ نال لین تے بڑی گل ہے، پچھلی بار پئی جے نال ککھ بھی نہیں سی، جو کچھ وچ ہی ہے جی۔ غریب مطلق یا فرد مطلق تعریف اس کی ہوا ما، وہ حدیث ہے کہ ہو غرابت اس کی اصل سند میں، یعنی وہ کہ منفرد ہے، یعنی وہ حدیث ہے، وہ حدیث کے منفرد ہے اس کی روایت کے ساتھ شخص واحد حدیث کے اصل سند میں۔ اب اصل صحابی لیں، اصل تابعی لیں، کیونکہ اس میں انہوں نے وضاحت تو نہیں کی اصل سند سے کون مراد ہے جی۔ جی غریب مطلق یا فرد مطلق تعریف اس کی، یہ وہ حدیث ہے کہ وہ غرابت اس کی اصل سند میں، یعنی وہ حدیث کے منفرد ہو اس کی روایت کرنے کے ساتھ شخص واحد اس حدیث کی اصل سند میں۔ جی انہیں دی مثال دیں مثال ہو ہوں اس دے مطابق مثال بھی صحابی ایک مثال ہو حدیث ہو اضافت یار انما الاعمال بالنیات تفرد به عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ هذا وقد يستمر التفرد الى آخر سند وقد يرويه عن ذلك المتفرد عدد من الرواة۔ مثال غریب مطلق تے فرد مطلق کی حدیث ہے، ان سونے دا فرمان انما الاعمال بالنیات، متفرد ہیں اس حدیث کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ خذ ھذا، اگلی گل وکھری، کبھی مستمر ہوتا ہے تفرد آخر سند تک، ایک ایک بندہ توڑ آخر سند تو مراد محدث تک، محدث تک، محدث تو مراد جڑے مصنفین نے، جڑے اے گل پکاؤ نا پہلے جی، کہ مستمر ہوتا ہے تفرد آخر سند تک، یا اور کبھی روایت کرتے ہیں اس کو اس متفرد سے عدد من الروات، کیا عدد من الروات کرتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک اگر صحابی سے نیچے تواتر ہو جائے تو یہ مشہور ہو جاتی ہے، ہمارے نزدیک یہ مشہور ہے، حناف کے نزدیک پڑھ چکے ہو جی، سمجھا جی۔ مثال اس کی حدیث انما الاعمال بالنیات، متفرد ہیں اس کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ خذ ھذا، ھذا یعنی، اور کبھی مستمر ہوتا ہے تفرد سند کے آخر تک، اور کبھی روایت کرتے ہیں حدیث کو اس متفرد سے، روایت کرتے ہیں عدد من الروات، اے آ گیا جے فرد مطلق تے فرد
رد ہو گیا غریب مطلق دے اکو گل ہی ہے، یعنی اصل سند میں اس اصل میں اختلاف ہے صحابی مراد ہے یا تابعی. اس مصنف نے جو مثال دی ہے وہ صحابی متفرد کی مثال دی. جی بسم اللہ. مثال غریب مطلق کی حدیث انما الاعمال بالنیات متفرد ہے اس کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ھذا، اور کبھی مستمر ہوتا ہے یہ تفرد سند کے آخر تک، اور کبھی روایت کرتا ہے اس کو اس متفرد سے عدد من الروات. مک گیا. دوسری قسم الغریب النسبی او الفرد النسبی. غریب نسبی یا فرد نسبی، نسبت منسوب. جی تعریف ہوا ما کانت الغرابت فی اثناء سندہ یرویہ اکثر من یاروی یا یار کی بن گیا جب پڑھے ہو کنا کچھ چیر ہو گیا نہ چھڑیا یار کو 50 سال ہو گئے جو خدا دے بندے ہو. صرف وہ ہے کہ توجہ ہی ہٹ گئی کہ نہ بھی کوئی علم تھا. جی جی فی اصل سندہ ثم ينفرد بروايته راوی واحد عن اولئک الروات. تعریف اس کی غریب نسبی تے فرد نسبی وہ حدیث ہے کہ ہو غرابت اس کی سند کے اسنا میں، اس کی سند کے اسنا میں، یعنی یہ کہ روایت کریں اس کو اکثر ایک راوی سے اس کی اصل سند صحابی ایک تو زیادہ ہوں، پھر منفرد ہو جا اس کی روایت کے ساتھ ایک راوی ان روات سے، آگے ایک اس ایک سے پھر بے شک زیادہ ہو جائے. یہ ہے غریب نسبی اور کہ اس فلاں کی نسبت سے یہ حدیث غریب بنی ہے. اس اور غریب دی بات چل رہی ہو ضعیف دی نہیں چل رہی. یا غریب اگو راوی سے کہے تو ساریاں صحیح ہونیاں نے، مطلب غریب کو جڑا جی سمجھ کے سمجھو بھی ساریاں ضعیف. جی پھر یہ ساریاں کتاباں جو ہیں نہیں ساریاں غریب جی بہت ساریاں. جی جی تعریف غریب نسبی کی. غریب نسبی وہ حدیث ہوتی ہے کہ ہو غرابت اس کی سند کے اسنا میں، یعنی یہ کہ روایت کرے اس کو اکثر ایک راوی سے اس کی اصل سند میں، پھر منفرد ہو اس کی روایت کے ساتھ ایک راوی ان روات سے. سمجھا جی. جی اگوں اس کو بشک پھر چوکھے ہو جانے. تعریف چلو غریب نسبی یا فرد نسبی. تعریف اس کی وہ کون غریب نسبی وہ حدیث ہے کہ ہو غرابت. غرابت کی شاید حدیث دی سند میں راوی ایک آ جاوے اندر نہ غرابت ہے. غرابت بمانا ذوف نہیں ہے کہ سر کھپا رہے پتہ کو نہیں. جی جی وہ حدیث ہے کہ ہو غریب ہو غرابت. غرابت کی مطلب راوی ایک اس کی سند کے اسنا میں، یعنی اصل سندوں تے محدث دے درمیان پاویں جتھے ہوئے پاویں جتھے تابی تبا تابی تھلے جتھے بھی ہوئے. جی جی دھیان کریں. جی جی یعنی یہ کہ روایت کریں اس کو اکثر ایک راوی سے اس کی اصل سند میں، یعنی جو راوی ہے نا اس کی اصل سند میں اس سے اکثر روایت کریں. یروی اکثارو من روایت کریں اس حدیث کو ایک راوی سے زیادہ. کتنے روایت کریں اس کی اصل سند میں ایک سے زیادہ ہوں، پھر منفرد ہو جائے اس کی روایت کے ساتھ ایک راوی ان روات سے. جی تعریف غریب نسبی کی. غریب نسبی وہ حدیث ہے کہ ہو غرابت اس کی سند کے اسنا میں، یعنی یہ کہ روایت کرے اس کو اکثر ایک راوی سے اس کی اصل سند میں، پھر منفرد ہو جائے اس کی روایت کے ساتھ ایک راوی ان روات سے. مثال ہو حدیث و یہ سارا کام نا تابی تو تبا تابی تک کیجئے. تھلے کم پھیل گیا سی. یہ صرف نہ 2 درجیاں وچ تقریباً گلاں بن دیاں نے ساریاں. جی جی تھلے تو بہت کم پھیل گیا سی. محدثین ماشاءاللہ شگرد اگے کنے. جی
مثال حدیث مالک عن زہری عن انس کسی بندے بھی نہیں کیا ہے کہ حدیث ضعیف ہے امام ابو یوسف کی وجہ سے، امام محمد کی وجہ سے، امام ابو حنیفہ کی وجہ سے، امام مالک کی وجہ سے، امام شافعی کی وجہ سے، امام احمد بن حنبل کی وجہ سے، امام بخاری، امام نسائی، امام طحاوی، جتنے لوگ ہیں ان کی وجہ سے کسی نے کسی حدیث کو ضعیف نہیں کہا کہ یہ بندے ضعیف ہیں جی. سمجھ آتی بھی جی؟ تو نہ کدی کسی صحابی دی وجہ تو حدیث نو ترجیح اور چیز ہے. اے ذوف اتے وے تو صحابی تو تھلے وے جی. جی مثال حدیث مالک عن زہری عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل سب تو لمبیاں سنداں جے شرح السنہ میں جے امام بغوی دیاں، کیونکہ سب تو آخری کتاب ہے نا جڑی حدیث دی او امام بغوی دی ہے. امام قدوری دی بھی کتاب ہے لیکن حدیثاں نے ساری 35 تھلے پئی ہے تے وہ بھی بعد دے بندے نے امام قدوری بھی دیے، لیکن جڑی بڑی وڈی کتاب ہے نا 5 جلداں امام بغوی دی لمبیاں سنداں 9 10 بندے تھلے کسے بندے تے گرفت نہیں. جدوں اس حدیث تے گرفت ہوئی اس دور تے ہوندی ہے جی، حالانکہ 10 بندے نے سند وچ کتاب موجود ہے، کھول کے ویکھ لو. سمجھے پے جی؟ اے جننے بھی تسی اسماء و رجال دی کتاباں نے پڑتال کرو بندے فوت کدوں ہوئے ہو تو تمہیں چانن ہو جائے گا جی بھی کہڑے دور دے بندے نے جڑیاں دی گل ہو رہی ہے. جی 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 بھئی امام صاحب تابعی نے کہ نہیں؟ آپ دے سارے شاگرد تبع تابعی نہیں جی. جی کوئی ایک شاگرد نہیں جی. جنہیں لوگ آپ دی زیارت کی تھی سارے کی نے تبع تابعی نے جی. ہاں بھی شابہ جی. ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل مکہ وعلی رأسہ المغفر تفرد به مالک عن زہری. ہن مثال دینی بھی تھلے بندہ ایک ہوئے کی ہوئے تھلے بندہ ایک ہوئے. مثال اس کی حدیث ہے امام مالک کی امام زہری سے حضرت انس بن مالک سے کہ جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم فتح مکہ دی گل ہے. داخل ہوئے مکہ شریف حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر خود تھا وہ لوہے دی ٹوپی وہ مغفر جی سیاہ امامے دا بھی ذکر ہے بعد تے جس نے سرکار داخل ہوئے سن سر تے مغفر سی جی. ہن اے جڑی حدیث ہے نا جی متفرد ہے اس کے ساتھ امام مالک عن الزہری. کون؟ امام مالک امام زہری سے امام مالک جو ہیں وہ متفرد ہیں، ان کلیں روایت کی تھی نہ کروں جی. جی جی مثال چلو منع کریے نا بچے. مثال اس کی حدیث امام مالک کی امام زہری سے اور امام زہری کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے مکہ شریف میں اور آپ کے سر مبارک پر مغفر تھا اور رواہ البخاری کتاب المغازی حدیث نمبر فلاں، رواہ مسلم کتاب حدیث نمبر فلاں. ہن انہاں میں جڑی حدیث کی مطلب ضعیف ہے بھی نہیں، مطلب بھی غریب دا معنی ذوف نہیں ہے گا. دھیان کریں جی. جی میں پیٹ اس واسطے رہا بھی امام ترمذی کنی واری فرمان گے یہ حدیث غریب ہے، مطلب ہوندہ بھی اندے وچ راوی ہے کہ تے او غریب بمعنی ضعیف نہیں ہوندی جی. او کنیاں حدیثاں نے جسے جلو احناف دی تائید وچ نے تے او جس لئے پیش کرو تو اگلے جاندے نے اس کو امام ترمذی نے غریب کہا ہے جی. ہن عرف دے وچ غریب دا معنی لوکاں نوں کی پتہ ہے غریب کی ہوندا ہے. منع کرو. مثال غریب نسبی کی حدیث ہے حضرت امام مالک کی امام زہری سے اور امام زہری کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم سے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے مکہ شریف میں حالانکہ سرکار کے سر مبارک پر مغفر تھا. خود متفرد ہیں اس کے ساتھ امام مالک عن الزہری.
فسمي هذا القسم بالغريب النسبي لأن التفرد واقع فيه بالنسبة إلى شخص معين. یہ اس کو غریب نسبی کیوں کہتے ہیں؟ نام رکھا گیا اس قسم کا غریب نسبی یا فرد نسبی اس لیے کہ تفرد واقع ہوا ہے اس میں بنسبت شخص واحد، شخص معین کے. کس وجہ سے؟ تو اس کی نسبت سے یہ غریب ہے، یہ فرد ہے، اس کی نسبت سے، اس کی، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غریب نسبی یا فرد نسبی. تابی یا تبا تابی جتھے ایک ہے اس شخص سے معین دی وجہ تو انہوں کہہ رہے ہیں کہ غریب نسبی یا فرد نسبی. اے وجہ جی سبب نام رکھنے کا. اے پتر رات گئی بات گئی، سبب نام رکھنے کا. وہ جڑیاں 50 پڑھائیاں وہ بھول گئی ہیں نا، تو پھر ایک دو نے جی نام رکھا گیا ہے اس قسم کا غریب نسبی کے ساتھ، اس لیے کہ تفرد واقع ہوا ہے اس میں بنسبت شخص معین کے. جی سبب نام رکھنے کا، اور نام رکھا گیا ہے اس قسم کا غریب نسبی کے ساتھ اس لیے کہ تفرد واقع ہوا ہے اس میں بنسبت شخص معین کے. جی من انواع الغریب النسبی. غریب نسبی کے انواع، غریب نسبی کے انواع ایک کنے بندے نے جی. ما کا انواع من الغرابت او التفرد يمكن ادها من الغریب النسبی لأن الغرابة فيها ليست مطلقة وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين وهذه الأنواع هي. غریب نسبی کے انواع سے یہاں انواع ہیں غرابت سے یا تفرد سے. وہ دو میں لفظ چلتے پہنے. ممکن ہے شمار کرنا ان کو قسمیں ہیں، ان کو جو پرانے بزرگاں بنائیاں نے، ممکن ہے ان کو شمار کرنا کس سے؟ ان سے شمار ان کو ان کی قسمیں بنا سکتے ہیں. جڑا بابیاں بیان کیتے ہیں اے مولوی کٹھے کر رہے ہیں نا، کوئی طریقے کار نال گل سمجھی جائے، مقدمہ ہی دسیا نہیں بھی کوشش کی تھی بھی گل کو سمجھا کے کو پڑھی جائے. جی تو ممکن ہے کہ ان کو شمار کریں کس سے؟ کیوں شمار کریں؟ اس لیے کہ غرابت ان میں نہیں مطلقہ، محض حاصل ہوئی ہے غرابت ان میں بنسبت شے معین کے، بنسبت. اور یہ انواع اگلے جو آ رہے ہیں الف با جیم دال کنے 4. ہاں جی سمجھے ہی مانا کرو. غریب نسبی کے انواع سے وہاں انواع ہیں غرابت سے یا تفرد سے، ممکن ہے شمار کرنا ان انواع کو غریب نسبی سے. آئے میرے دیسی یارو، اس لیے کہ غرابت ان قسموں میں نہیں ہے مطلقہ اور محض حاصل مطلقہ اتے بھی اتے ہو گئے نہیں ہے جی، بلکہ تھلے بھی، اور محض حاصل ہوئی ہے غرابت ان قسموں میں بنسبت شے معین کے. اور یہ انواع یہ ہیں جو آگے آ رہے ہیں. شابہ جی نسبی کے انواع سے وہاں انواع ہے غرابت سے یا تفرد سے، ممکن ہے شمار کرنا ان کو غریب نسبی سے، اس لیے کہ غرابت ان میں نہیں ہے مطلقہ اور محض حاصل ہوئی ہے غرابت ان میں نسبت کرتے ہوئے شے معین کی طرف. اور یہ انواع یہ ہیں سارا مسئلہ بات ساری اسے نالی غریب نالی جڑی چلدی پئی. جی تفرد ثقۃ بروایت الحدیث کقولہم لم یرویہ ثقۃ الا فلان. نمبر 1 متفرد ہو ثقہ حدیث کی روایت کے ساتھ. کیا ہو؟ متفرد ہو ثقہ حدیث کی روایت کے ساتھ. حدیث جو روایت کی ہے نا جی ایک ثقہ اس کے ساتھ متفرد.
باقی نہیں اس کو روایت کر رہے، باقی اس کو روایت نہیں کر رہے. اور جی میں پڑھ دے بھی ان سے اس شگرد نے اس کو تو روایت کی ہے، باقی جو ہے وہ تو اس طرح روایت کرتے ہیں، اکیلا اس طرح کر رہے ہیں. تفرد سیکا کا حدیث کی روایت کے ساتھ یہ پہلی قسم، جی جیسا کہ قول محدثین کا کہ نہیں روایت کیا اس کو سیکا نے مگر صرف فلانے سے، اے سیکا نے اس کو صرف فلانے سے روایت کی اور کسی سے روایت نہیں کیا. سنیں صرف فلانے سے روایت کی ہے، صرف اس سے کہا. اسی سے. اور دیکھو مثال ہو ما قال الامام احمد، او آندے نے نہیں روایت کیا اس کو مگر امام مالک نے، اور امام مالک کیا ہیں سے کہیں بھی اس کو صرف امام مالک نے روایت کی اور کسی نے روایت نہیں کی ہے. جی نمبر 1 تفرد سیکا کا حدیث کی روایت کے ساتھ، حدیث کی روایت کے ساتھ جیسے قول محدثین کا نہیں روایت کیا اس حدیث کو سیکا نے مگر صرف فلانے سے. مگر صرف فلانے سے. جی تفرد سیکا کا حدیث کی روایت کے ساتھ جیسے قول محدثین کا نہیں روایت کیا اس کو سیکا نے مگر صرف فلانے سے. تفرد راو معین الراو معین كقولهم تفرد به فلان عن فلان وإن كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره. تفرد راو معین عن راو معین، تفرد راوی معین کا راوی معین سے، جو تفرد کر رہا ہے وہ بھی معین ہے، جس سے تفرد ہے وہ بھی معین ہے، دونوں معین ہیں. مثلا جیسے نال دس دن بھی اتنے لفظ کی بول دینے محدثین کا قولہم متفرد ہیں اس حدیث کے ساتھ فلانا فلانے سے، یہ لفظ ان کا متفرد ہے اس حدیث کے ساتھ فلانا فلانے سے. اگرچہ وہ حدیث مروی ہو دوسری سندوں سے اس کے غیر سے، اس کے یہ جڑا ان فلاں ہے نا، ان سنیں جی اے ان دے جڑے ساتھی نے اے حدیث جڑی اے ان فلاں ہیں، اگرچہ یہ حدیث دوسرے وجوہ سے دوسری سندہ نال بھی روایت ہے وے، لیکن اے جڑا ان فلاں ہے نا ایتھے ہی کوئی ہے جی، ایتھے ہور کو نہیں ہے گا جی، اگرچہ وہ حدیث دوسری سندوں سے بھی مروی ہو حرج کوئی نہیں ہے جی. اے تفرد ایک قسم ہے کہ متفرد ہو راوی معین سے، جیسے ان کا قول کہ متفرد ہوا اس حدیث کے ساتھ فلانا فلانے سے، اگرچہ وہ حدیث مروی ہو دوسری وجوہ سے اس فلاں کے غیر سے، ان فلاں کے غیر سے. مثال اس کی ما خرجہ البخاری فی صحیح نظر آ رہے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا خلاد بن یحییٰ قال حدثنا عبد الواحد بن ایمن عن ابیہ ایمن قال ایمن کہتے ہیں اتیت جابرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال آنا یوم الخندق کے نحفر، ہم خندق والے دن کھائی کھود رہے تھے، پس پیش آ گئی قدبہ شدیدہ، بچ ایک نا پڑ آ گیا بڑا وڈا، پٹ پٹ کے بجے نا جی. تو پس صحابہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی سونیو یہ ایک بڑی ساری سیل آ گئی ہے تو ایک خندق تے ساڑھے کو ٹوٹ نہیں رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا نازل، میں اترتا ہوں. تو کہ لمبی حدیث سے سونے نے ایک باری ماری کہتی تو فرمایا فلاں اللہ نے ملک فتح کر دیا، پھر دوسری ماری وہ لمبی حدیث ہے بڑی تفصیل نہ جی. یہ جو حدیث ہے نا متفرد ہے اس کی روایت کے ساتھ، جو عبد الواحد بن ایمن ہے نا
عبد الواحد متفرد ہے اپنے والد سے من حدیث ابن سنے نا ایتھے تے نا بھی وقد روے یا من غیر حدیث جابر اخرج البخاری، یعنی اس میں عبد الواحد متفرد ہے اپنے والد کون ایمن سے ایمن سے، کیونکہ ان ابی ہے جی سنا جی اگو نا ان جابر تو یہ اپنے والد ان ابی ہے، کس سے من حدیث ابن عبداللہ کون جابر بن عبداللہ، یہ نا جابر بن عبداللہ بھی ان سے کیا ہے یہ متفرد ہے اے متفرد نے ایمن سے، اور تحقیق روایت کی گئی ہے من غیر حدیث جابر، حضرت جابر کی حدیث کے غیر سے روایت کی گئی ہے۔ اخرج البخاری فی کتاب المغازی فی باب غزوہ سنے کتاب دا حوالہ دیتا ہے، یعنی حضرت جابر کوڑوں ہور بھی راوی ہیں لیکن اے جڑی سند ہے نا کیڑی عبد الواحد او ابھی آندھے نے اتائے تو جابر میں جابر کے پاس آیا، ایک کلے نے تھے اے باپ بیٹا ایک کلے نے جی تھے اے گل جی بھی اس سند وچ کلے نے اور سندہ نہ روایت ہے بھی جی اے واقعہ اور کنے راوی نے اس وچ جی جی ہاں جی متفرد ہو راوی معین سے جیسے ان کا قول تفرد به فلان عن فلان، اگرچہ ہو حدیث مروی دوسری سندوں سے عن فلان کے غیر سے جی تفرد راوی معین کا راوی معین سے، جیسے ان کا قول تفرد به فلان عن فلان، اگرچہ ہو وہ حدیث مروی دوسری سندوں سے عن فلان کے غیر سے۔ تفرد اہل بلد او اہل جہت کقولہم تفرد به اہل مکہ او اہل الشام۔ ایک اور تفرد اہل بلد کا کہ یہ حدیث صرف اس شہر والوں کے پاس ہے، تفرد اہل جہت کا یہ جو اس علاقے والے ہیں یہ حدیث صرف ان کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، انہوں نے روایت کی ہے جی، جیسا کہ ان کا قول متفرد ہیں اس حدیث کے ساتھ مکہ والے، یعنی ایونا کو روایت ہوئی اور کسی پاس نہیں ہوئی، یا متفرد ہے اس حدیث کے ساتھ شام والے بھی یہ ان سے روایت ہوئی ہے، یہ بھی ایک تفرد کی قسم ہے۔ ہاں جی کیا ایک اور تفرد تیسری قسم کہ بے اہل بلدہ کا تفرد یا اہل جہت کا تفرد، جیسے ان کا قول متفرد ہوئے اس حدیث کے ساتھ اہل مکہ یا اہل شام۔ مثالہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی سہیل بن بیضاء پر مسجد میں، او صلاۃ جنازہ حدیث بھی پڑھی اگے بے مسجد جنازہ پڑھیا سونے اخرجہ ترمذی فی ابواب الجنائز باب ما جاء فی الصلاۃ علی المیت وقال ھذا حدیث حسن وقال الحاکم تفرد اہل المدینہ بے ایک گل اہل مدینہ نے ہی نقل کی تھی اور کو نہیں جی متفرد تفرد اہل بلد کا یا اہل جہت کا، جیسے ان کا قول تفرد به اہل مکہ تھا یا تفرد به اہل الشام جی۔ تیسری قسم تفرد اہل بلد کا یا تفرد اہل جہت کا، جیسے ان کا قول تفرد به اہل مکہ یا تفرد به اہل الشام جی۔ تفرد اہل بلد او جہت عن اہل بلد او جہت اخرى كقولهم تفرد به اہل البصرة عن اہل المدینة او تفرد به اہل الشام عن اہل الحجاز۔ چوتھی قسم ہے
تفرد ایک شہر والوں کا یا ایک جہت والوں کا، جی ایک شہر والوں سے یا ایک جہت والوں سے، اصل چونکہ پیچھے جملے آئے نے نا جی، اون سارے دسنے نے نا بھی محدثین دی کتاباں چاہے جملے تو ملن گے، یہ مطلب ہے جی. یہ ہے مثلاً بھئی یہ جملہ ہوگا کہ متفرد ہیں اس حدیث کے ساتھ بصرہ والے اہل مدینہ سے، کہ اہل مدینہ سے یہ حدیث جو بصرے میں راوی ہے نا صرف انہوں نے روایت کی ہے. سنیں جی یا متفرد اس حدیث کے ساتھ اہل شام کے سے، اہل حجاز. ہن تواڈے ذہن چ آ رہے بھی صحابہ چ کروڑاں بندے ہو، واجے جو صحابہ چ تو تے ایک مولوی حذیفہ، دو بندے ہو جنہاں نے حدیثاں پڑھ کے آئیاں تے اتھوں آکھنا بھی یہ صحابے والوں سے روایت کی ہے گجر خان والوں نے، اوتھے 4 بندے نے جنہاں حدیث پڑھی تواڈے کولوں، تو بھی یہ گجر خان والے متفرد ہیں صحابے والوں سے. ان صحابے والوں سے مراد پورا صحابہ ہے جی، بھی اتنے بھی اہل شام سارے محدثین کٹھے سن، یا سارے جی یا مدینہ شریف سارا کو محدثین کٹھے سارے پڑھاندے سن، بھی ہر گھر ہر کڑی منڈا جوان بڈھا سارے مدرسے بنے سن جی. یہ مطلب سمجھا جی، مطلب شہر تو ناحیہ سمجھ کے سمجھو تو جی ہزاروں بندے جی، یہ نہیں مراد بھی جڑے وہ پڑھن پڑھان والے انہاں دی گل ہے جی. سمجھ آؤندی بھی یہ اے جی مثلا جی یہ راوی شامیوں سے ہے، ہن سارا شام راوی نہیں سیے گا، بس جڑے کو 10 12 8 ہے وہ مراد ہے، او ہے او. چلو جی وہ سارے شہر نو تہجد پڑھا لینی اٹھا کے تو اور گل ہے، سارے شہر نو استاد بنا دینے، یہ کسی دے پاس دا کام نہیں ہے. کیا ہے وے اور جلسہ کر کے تے سارے نو سرگی اٹھا کے تہجد پڑھانی یہ تو آسان ہے، لیکن انہوں سارے نو پکا نمازی بنا کے بھیج دیتا ہے. گل بڑی مشکل ہے. بس سارے ہوں جاندیاں قرآن و حدیث سیکھن لگ پین گے، راہ تے گلاں کردے ہون گے، ہو سکتا ہے وچوں بعد 1-2 دن کو استاد لبن گے تے ہولی ہولی ہفتے بعد جڑا نا جی وہ جی میں فوتگی ہوندی ہفتے بعد کم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ سارے ذوق نے سارے دے جی جی سمجھدا پے. ہوں اہل بلد کو مطلب ہے کہ پورا راجن پور مراد ہو جی نہیں ہے گا. وہ سمجھو مذاق نہ سمجھو اس گل نو، کیونکہ کنی بارے کو پڑھتے ہیں لفظ آنے نے پھر رہان ہوئے کہ یہ راوی شامیوں سے ہے، مطلب بھی 5.5 لاکھ جڑا بندہ سی نا انہاں وچ کہ بھی یہ مطلب نہیں ہونا، بس جڑے کو تھے راوی ہے سن. متفرد تفرد اہل بلد کا یا اہل جہت کا، اہل بلد سے یا دوسری جہت سے، جیسے محدثین کا قول متفرد ہے اس کے ساتھ اہل بصرہ اہل مدینہ سے. انہاں دے نزدیک اہل ہوئی ہوندے سن پہ جڑے پڑھن پڑھان والے سن، یا متفرد ہے اس کے ساتھ اہل شام اہل حجاز سے. حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فی قصۃ المشجوج کہ کیڑا کہ بے انما کان یکفیہ ان یتمما و ان یتیمما و یعصب علی جرحہ خرقۃ. بس جندہ سر زخمی ہو جائے تو کی کرے اتنے پٹی بن دے وے تو کی کر لوے تیمم کر لوے. اے وے قصۃ المشجوج جی کی جندہ سر زخمی ہو گئے پٹی بن کے اتوں مسا کر لوے تو ٹھیک ہے جی. یہ ہونا حدیث ہے بھی بھئی ہو بے کھنو درو بھئی اخرج ابو داود فی الطہارت باب فی المجروح یتیمم حدیث نمبر فلاں ابن ابی داود نے قال ابن ابو داود ابن ابی داود اس میں کہ حکایت کیا اس کو دار قطنی نے سنن میں کہا کہ یہ سنت ہے، متفرد ہیں اس کے ساتھ اہل مکہ، اور اٹھایا انہوں نے اس کو ان سے اہل جزیرہ نے بونیج کر کے بیان کی دس دے بارے جی. وہ اگاں تو پھر جدھر پھیل گئی بات ہے جو پچھلی گل دستے پہنے جتوں شروع ہویا کم اگے. تفرد اہل بلد کا یا اہل جہت کا اہل بلد سے یا دوسری جہت سے، جیسے محدثین کا قول متفرد ہوئے اس حدیث کے ساتھ اہل بصرہ اہل مدینہ سے، یا متفرد ہوئے اس حدیث کے ساتھ اہل شام اہل حجاز سے. اگے تقسیم آخر له قسم العلماء الغریب من حیث اے ان جڑے نا
بے اے لفظ بے محدثین بولتے ہیں ہوں اتنے لفظ تفرد آیا ہے جڑی پیچھے تعریف کی تھی وہ تو خاص ہے جی اس واسطے کیا ہے کہ غریب نسبی کے انواع سے یہ بھی ہیں چونکہ اصل سند میں تو غرابت ہے نہیں ہے غرابت تھلے لفظ تفردہ بولے ہے اگرچہ بندے چوکھے نے لیکن چونکہ تفردہ دا لفظ ہے لہذا انہوں کندے وچوں شامل کرنا ہے انہوں غریب نسبی تفرد نسبی سے شمار کرنا ہے اگرچہ راوی چوکھے ہون جی صرف جب تفرد لفظ آ گیا فلاں شہر والے متفرد ہیں فلاں شہر والوں سے ان کا نام ہی تفرد ہے اگرچہ راوی چوکھے ہون جی تقسیم آخر له قسم العلماء الغریب من حیث غرابت السند اب المتن الہ اچھا جی تقسیم ایک اور تقسیم حدیث غریب کی کیا کہیں ایک اور تقسیم حدیث غریب کی تقسیم کیا علماء نے غریب کو من حیث و غرابت سند اول متن الہ بے یہ حدیث غریب ہے سند اور متن دونوں کے اعتبار سے یا کسی ایک اعتبار سے اس طرح بھی انہوں نے تقسیم کیا کس کی حدیث غریب کی جی ایک اور تقسیم حدیث غریب کی تقسیم کیا ہے علماء نے حدیث غریب کو سند کی غرابت کی حیثیت سے یا متن کی غرابت کی حیثیت بے اس میں سند غریب ہے یا متن غریب ہے یہ اگلا پڑھ پھر ترجمہ کر دیں اکٹھا غریب متن و اسنادا وهو الحديث الذي تفرد برواية متنه راو واحد حدیث غریب متن کے اعتبار سے بھی اور اسناد کے اعتبار وہ حدیث ہے کہ متفرد ہو اس متن کی روایت کے ساتھ صرف ایک راوی اے جڑا متن ہے نا ان دا ایک ہی راوی ہے تو پھر یہ متنن بھی غریب ہو گئے کیونکہ اس متن اور کسی روایت نہیں کیتا تو چونکہ راوی ایک کے پھر سندن بھی غریب ہو گئے جی غریب متنن و اسنادن وہ حدیث ہے کہ متفرد ہو اس حدیث کے متن کی روایت کے ساتھ ایک راوی پھر ایک باری حدیث غریب متنن و اسنادن وہ حدیث ہے کہ متفرد ہو اس حدیث کے متن کی روایت کے ساتھ ایک راوی ادھر بیخ مثال ہو حدیث محمد بن فضیل عن عمارہ بن قاقا عن ابی زرع عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان ایک دو تین شانہ بیان کر کے فرمایا وہ کیڑے نے کلمتان سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم متفق علیہ البخاری فی بخاری شریف دی آخری حدیث ہے وے بخاری شریف دی اے وجہ پڑھی جی ہونے جی تے مسلم باب فضل تحلیل و تسبیح و دعا یہ حدیث متفرد ہے اس کے ساتھ جناب ابو ہریرہ یہ حدیث صرف جناب ابو ہریرہ روایت کی تھی پھر متفرد ہے جناب ابو ہریرہ سے اور کوئی اس حدیث دا شاگرد نہیں اور متفرد ہے اس حدیث کے ساتھ ابو زرع سے اور متفرد ہے عمارہ سے بھی عن عمارہ محمد بن فضیل کلے کلے سند ہے یہ سنا جی اور تعبیر کرتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ اس قسم سے اپنی کتاب سنن ترمذی میں بے مثل قولی کہتے ہیں غریب لا نعرفہ الا من هذا البلد یہ جملہ لکھو نا اپنے گال چ پاؤ لکھ کے جس لئے ترمذی شریف شروع ہونی پھر مڈو شروع کو استاد جی کا کی مطلب ہے مطلب پکے ویکھو
کہ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ کہ بھی اسی وجہ سے یعنی اے ساڈے کول جڑی سند حدیث ہے نا اے ایسے سند نال ہے تے ہور سانوں کوئی نہیں پتہ ہور سانوں پتہ نہیں او یار کنیاں کول بھی ہووے اگاں تے اے وے نا بھی کس صحابی نے سنائی انہاں کولوں کنے سنی مثلا اتنے 10 بندے سنتے پے نے ایکو ہی بندہ اگر روایت کرتا سانوں تو 9 کا پتہ ہی نہیں ہے گا جی جدو سونے فرمایا ادو ہو سکتا 100 بندہ ہوئے لیکن صرف کلے جناب ابو ہریرہ ہن سن تے پتہ نہیں ہور کہڑے صحابی نے ایویں اگوں تھلے جڑا شاگرد ایک ہن یہ تے نہیں اس وقت بھی جناب ابو ہریرہ صرف اس نوں گھر سد کے دروازہ بند کر کے کنڈی بند کر کے ایک حدیث ہی میں تینوں دسن لگا تے خبردار ایک شاگرد نوں دسنے کسی ہور نوں نہیں کوئی دی پابندی ہوندی سی جی میری گل سمجھدے پے ہو لیکن یہ اللہ دی شان بھی کنے بندے ہون گے نہیں انہیں پڑھایا ہوئے گا اگلے وہ گل بھل پل گئی نہیں اگر روایت کیتی جی تو سارے کول تے جیڑی آئی اساں تو اون دی گل کرنی اور بزرگو تسی بھی جاگدے ہو لت نوں پیڑ ہے اون تے ٹھیک ہے نا ہیں مہربانی یار گل سمجھدے مولوی جی بھی اساں تے صرف وہ گل کرنی بھی جیڑی سارے کول پہنچی مطلب یہ نا بھی اتنے مولی ہاشم سوال کر پاوے بیوی کا سفر کر کے کیا کہ جی استاد جی جناب ابو ہریرہ یہ حدیث انہوں نے کمرے 'چ بند کر کے پڑھایا سی اور بندہ ہی کون سی کول ہے گا جی تو حضور والا یہ گل نہیں گل یہ بھی ساڈے کول جیڑی پہنچی ساڈے کول ایہ گل پہنچی کہ انہاں کول اینا روایت کیتی بھائی نہیں گل محدثین تک جتھے آئی نا جویں جہڑے طریقے نال محدثین نوں گل دس دیتی جی اے جی کہ امام ترمذی آندے نے یہ غریب ہے نہیں پہچانتے ہم اس کو مگر اسی وجہ سے اسی وجہ کا مطلب اے بھی ایک سند جہاں جی میں آئی پی ہے جی سنیں جی انہوں کو حوالے دیں بھی کہڑی کتاب نمیاں چھپیاں نے منہج النقد فی علوم الحدیث ان دے فلاں صفحے ہوتے بھی یہ مثال دیتی انہوں نے جی دس دیتی ہے جی تقسیم دوسری اگلی پڑھ ایک باری غریب اسناد لا متن غریب بن کی جب یہ جا رہا ہوتے ہیں پھر کیڑا الہ پیچھے کتنے اچھا الہ ٹھیک ہے ہم وہاں الہ کا حدیث الہ غریب اسناد لا متن کا حدیث روا متنہ جماعت من الصحابۃ انفرد واحد بروایتہ عن صحابی آخر وفیہ یقول الترمذی غریب من ھذا الوجہ دوسری قسم ہے غریب اسنادن لا متنن غریب اسنادن لا متنن کی مطلب حدیث روایت کیا اس کے متن کو جماعت نے صحابہ سے سنیں جی کی ہویا حدیث روایت کے اس کے متن کو جماعت میں صحابہ نے صحابہ سے نہ میں نے صحابہ نہ جماعت میں نے صحابہ پھر صحابہ پاک روایت کی تھی منفرد ہوا ایک اس کی روایت کے ساتھ صحابی آخر سے کس سے صحابی آخر سے ایک اور بندہ ہے ان نے اینا صحابہ کولوں تے راوی کافی نے ایک اور صحابی کولوں او حدیث روایت کردا ہے ایک بندہ اگے پھر وہ ایک یا دو سند جاندی سے محدث تک جی سنیں جی اس کے بارے میں امام ترمذی کہتے ہیں غریب من حاضل کہ اے جڑی سند ہے نا اے سند جڑی او فلاں صحابی تک جا رہی ہے اس وجہ سے غریب ہے باقی اور بھی سند اس وجہ سے یہ غریب ہے نہیں ہے جی تو صرف دسنا ہوتا ہے بھی اے سند دی وجہ تو غریب ہے باقی غریب بمانا ضعیف نہیں ہوتا بار بار سمجھا رہے ہم وہ وکری باس ہے جی لہن دی مثال بے خود رو مثالو کما ذکرہ ترمذی فی الحدیث ابی موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سونیا فرمایا کافر کھاتا ہے 7 آنتڑیوں میں مومن کھاتا ہے 1 آنتڑی میں کافر کھاتا ہے 7 آنتڑیوں میں مومن کھاتا ہے 1 آنتڑی 1 آنتڑی میں ادا شان ورود جلے پڑھو گے وضاحت بندہ آیا کافر رات رہا
انہیں کھانا کھادا جی انہیں جنہ اس راتی کھادا نا جی صبح او اللہ تعالیٰ اندر تے کرم کیتا تے او کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گیا صحابی بن گیا تے صبح صحابہ پاک نے کھلایا تو اس تو 7واں حصہ کھادا اس تو 7واں حصہ کھاتا اس وقت سونے فرمایا کہ کافر 7 آنتڑیاں نال کھاندا ہے تے مومن اے اندر شان ورود ہے جی غم تے اونے وے کہ بھئی اب اے وے بھئی اگلی گل رہنے نے کیوں میرے یار پیاپا تو ہوئی اس واسطے ایسا ہوں کی گل کرنی ویسے کنی آندڑا نہ کھانے ہیں جی ہے سمجھے ہی اچھا انہوں کو وہ گل کرنی سی اگو بے خودوں بھئی والمومن قال الحافظ ابن رجب حنبلی نے فی شرح علل الترمذی انہیں گلا کی کہ یہ متن معروف ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من وجوہ متعددۃ وقد خرجاہ فی الصحیحین من حدیث ابی ہریرہ و من حدیث ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ جو ہے نا حدیث ابو موسیٰ عشری یہ نکالا ہے اس کو مسلم نے عن ابی قریب وقد استغربہ غیر واحد من ھذا الوجہ کہ جناب ابو موسیٰ سے جو جناب ابو قریب کی سند آتی ہے نا یہ تھے ایک ہی بندہ ہے جی جی سنیں جی اور ذکر کیا کہ جناب ابو قریب متفرد ہے اس کے ساتھ جی منہم البخاری و ابو زرع بے اے نکلے اور کو نہیں ہے گئے تھے بے اور راوی کو نہیں ہے گا جی باقی وہ صحابہ پاک سے اور راوی ہیں اس میں جی جی وہ پھر شرح کرنے والے ہوتی بھی ذمہ داری ہوتی کہ ساری گل کھولنی سمجھے جی گل تقسیم اور تقسیم غریب کے لیے تقسیم کیا علماء نے غریب کو غریب کو سند یا متن کی غرابت کی حیثیت سے سند یا متن کی غرابت کی حیثیت سے غریب متنن و اسنادن کی طرف غریب متنن و اسنادن کی طرف اور غریب اسنادن لا متنن کی طرف غریب اسنادن لا متنن اتنا مانا کہتے ہیں مانا جڑ جائے ان پچھلا پڑھو وہ غریب متن اور وہ حدیث ہے حدیث ہے کہ متفرد ہو کہ متفرد اس کے متن کی روایت کے سن کی روایت کے ایک راوی یعنی ایک صحابی روایت کی ہے بس اگو تھلے ایک شگرد ہے جی جی غریب جی دوجی جیسا کہ جیسا کہ حدیث روایت کیا گیا روایت کیا اس کے متن کو جماعت میں نہ صحابہ نے بے جماعت جو ہونے والی ہے صحابہ سے آنا نہیں ہے گا من جے منفرد ہوا ایک صحابی اس متن کی روایت نا منفرد ہوا ایک راوی اس متن کی روایت کے ساتھ صحابی آخر سے اور اس میں کہتے ہیں امام ترمذی غریب من ھذا الوجہ جی اور غریب کے لیے بڑھو شعرندہ پڑھیے تھوڑا جا جی تقسیم کیا علماء نے غریب کو سند کی غرابت کی حیثیت سے یا متن کی غرابت کی حیثیت سے غریب متنن و اسنادن کی طرف اور غریب اسنادن لا متنن کی طرف غریب متنن و اسنادن وہ حدیث ہے کہ متفرد ہو اس کے متن کی روایت کے ساتھ ایک راوی اور غریب اسنادن لا متن جیسے حدیث کے روایت کیا اس کے متن کو جماعت من الصحابہ نے منفرد ہوا ایک راوی اس متن کی روایت کے ساتھ دوسرے صحابی سے اور اس میں فرماتے ہیں امام ترمذی غریب ہے اس وجہ سے قال الشیخ عطر رحمہ اللہ حکم غریب والفرد کا یہ ہے کہ یخضع حکم ھذا النوعین جی آذین النوعین کیڑا او غریب تے فرد الاستیفائہما ان دونوں کے پورا کرنے کے ساتھ صحت کے شروط یا حسن کے شروط یا ان کے شرطوں کو وفا نہ کرنا پس منقسم ہوگا ہر ایک دونوں سے من حیث القول من حیث القبول یا من حیث الرد کدھر غریب صحیح غریب یا فرد وہ ہے کہ توفرت
فی سندی پورے ہوں اس کی سند میں، صحت جیسا کہ حدیث انما الاعمال اور باقی افراد والغرائب وہ جو پہنچ گئے درجہ صحت کو اور تعبیر کیا ان سے امام ترمذی نے اپنے قول کے ساتھ کی، جتے صحیح غریب آکھنا بھی سند تا غریب ہے لیکن درجہ ہاں انہیں پکا لونی تا کٹھا کرنا صحیح غریب ہاں۔ اور غریب حسن یا فرد حسن وہ ہے کہ توفرت فی کہ پورے ہوں اس میں صفات حسن لذاتی، اور یہ کثیر جامع ترمذی میں کہتے ہیں اس میں حسن غریب لا نعرفہ، من هذا الوجه اور غریب ضعیف یا فرد ضعیف وہ ہے کہ نہ پورے ہوں اس میں، اور یہ کثیر غالب ہے احادیث غریبہ میں جی، اس لیے کہ راوی کا تفرد حدیث کے ساتھ مظنت الخطا والوہم ایک بندہ ہے کی تین دے بارے سنت آئی کو نہیں کہ بھی جو کچھ کہندہ ہے کہ بالکل سچ کہندہ ہے جی، ایک بندہ ہے جی، سنا جی اس لیے ہاں اس لیے کہ راوی کا تفرد بالحدیث مظنت الخطا والوہم وقد کثر الضعف والعلل الخفیہ، حتیٰ کہ پرہیز کیا ہے علماء حدیث نے ان سے اور منع کیا ہے ان کے استقصار سے، ان کی روایت سے، اور بولا ہے ان کے بعض نے غریب فرد پر کیا، اس جو غریب فرد ہے نا جو ضعیف اس کو حدیث منکر بھی کہہ دیتے ہیں۔ اگے وضاحتیں ساریاں آ رہی ہیں یہ حاشیے ہوتے بطور فائدہ قبل اس وقت گلاں جی۔ حافظ ابن رجب حنبلی نے کہا ہے کہ سلف مدح کرتے تھے مشہور من الحدیث کی اور مذمت کرتے تھے فی الجملہ، اور فرمایا امام ابو یوسف نے جی کہ وہ بندہ جو تابع ہوا کس کے، وہ کاذبن، اور فرمایا امام احمد بن حنبل نے بسم اللہ کی فرمایا کہ نہ لکھو تم یہ احادیث غرائب کیونکہ وہ اور عامہ ان کی ضعفاء میں سے ضعیف ہے۔ قال الامام مالک شر العلم تے خیر العلم الذی قد رواہ الناس۔ قال ابراہیم نخعی کہ وہ مکروہ جانتے تھے غریب حدیث کو اور غریب کلام کو بھی۔ وَهَذَا ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْغَرِيبِ وَلِلْفَرْدِ الْمُطْلَقِ، بہرحال غریب اسنادن لا اور فرد نسبی، پس نظر کی جائے گی حدیث کی اگر صحیح ہیں بعض وجوہ سے وہ کہ وارد ہے ان کے ساتھ بوجہ پورا کرنے ان کے، تو وہ کیا ہوگی، اور اگر پورا کرتی ہے شروطیں تو وہ وگرنہ نظر کی جائے گی اگر صلاحیت رکھیں اسانید اس کے بعض کو بعض کی کو قوت دیں تو قبول کی جائے گی، وگرنہ وہ اور کبھی ہوتی ہے غریب سندن لا اسناد میں وہ کہ واقع ہوئی اس میں غرابت بسبب، پس اعتماد کیا جائے گا حکم کرنے میں حدیث کے متن پر دوسری سند سے اس نال نہیں کیتا جائے گا۔ سمجھے ہی ہم کو اور بھی پڑھ لیے سبق میرے یارہ۔